بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام ہے حقوق العباد گامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرہ اظہر۔ ہمارا آج کا موضوع ہے غرور و تکبر اور فخر کرنا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جاوید احمد گامدی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم گامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ گامدی صاحب، غرور و تکبر اور فخر، ان میں فرق کیا ہے؟ یہ ہم معنی الفاظ ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں لغت کے اعتبار سے تھوڑا بہت فرق کیا جا سکتا ہے، لیکن جب ہم اس کو مذہبی نقطہ نظر سے زیر بحث لاتے ہیں تو اس میں تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس زاویہ نظر سے دیکھا ہے۔ انسان اپنے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو بہت نعمتیں حاصل ہو گئی ہیں، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس حسن ہے۔ ان کی بنیاد پر وہ اپنی بڑائی کے ذوم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ جب وہ بڑائی کے ذوم میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ یہ اظہار اس کی گفتگو میں بھی ہوتا ہے، اس کے رہن سہن میں بھی ہوتا ہے، اس کی وضاحت میں بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ ایک مرض کی صورت اختیار کر جاتا ہے جس پہ وہ دوسروں کی تحقیر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحیح۔ چنانچہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص نے جب یہ گفتگو کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جوتے اچھے ہوں، میرا لباس اچھا ہو، تو کیا یہ چیز تکبر ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی بہت خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اس کا تکبر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آپ نے تکبر کی تعریف فرمائی اور ان دو لفظوں میں گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ فرمایا تکبر یہ ہے کہ بطر الحق و غمط الناس، آپ کسی حق کے مقابلے میں اکڑ کر بیٹھ جائیں۔ آپ کے سامنے ایک حقیقت آئی، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کا اعتراف کر لیتے۔ وہ حقیقت مذہبی بھی ہو سکتی ہے، سماجی بھی ہو سکتی ہے، معاشرتی بھی ہو سکتی ہے، اور پھر اس حقیقت کا تعلق علم اور عمل دونوں سے ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ تو کوئی حقیقت جب آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس کے مقابلے میں اکڑ بیٹھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں تو یہی تکبر ہے۔ صحیح۔ تو کون سے ایسے معاملات ہیں جس میں کئی دفعہ ایسا کرنا پڑ جاتا ہے؟ فار ایگزامپل کہیں پہ آپ باس ہیں، آپ کے نیچے سبارڈینیٹس ہیں، آج کل کی سوسائٹی میں ایک خاص رویہ بہرحال لوگوں کے ساتھ رکھنا ہی پڑتا ہے، ورنہ لوگ آپ کو بہت ایزی لے لیتے ہیں، اور جو آپ کی رول پلینگ میں کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ کرنی مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو کیا جب آپ باس بن کر یا استاد بن کر یا والدین بن کر کسی بھی کیپیسٹی میں تھوڑی سی سختی اور اپنی وضاحت میں تھوڑا سا تکبر یا فخر لاتے ہیں تو وہ بھی غلط ہوتا ہے کہ اس کا نیت سے کوئی تعلق ہے؟ دیکھیے، تکبر اور فخر ایک اور چیز ہے، اور کسی نظم کو قائم رکھنے کے لیے سختی برتنا ایک دوسری چیز ہے۔ ٹھیک۔ جو آدمی بھی کہیں ڈسپلن قائم کرے گا، نظم قائم کرے گا، اس کو کچھ سختی بھی کرنا پڑے گی، بالکل۔ اس کو تھوڑا فاصلہ بھی برقرار رکھنا پڑے گا، اسے کچھ بے تکلفی سے بھی اجتناب کرنا پڑے گا۔ یہ بالکل اور چیز ہے، صحیح۔ اور تکبر اور چیز ہے۔ صحیح۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تعریف فرمائی ہے آپ اس کو دیکھیے۔ یعنی اگر کوئی استاد ہے، اگر کوئی کسی محکمے کا سربراہ ہے، اگر کوئی خاندان کا سربراہ ہے، یا کسی کو کوئی خصوصی حیثیت حاصل ہے اور وہ اپنی اس حیثیت کے لحاظ سے ذرا فاصلہ قائم رکھتا ہے لوگوں سے، تو یہ چیز تکبر نہیں ہے۔ البتہ اس کے سامنے حق آ گیا، ایک صحیح بات اس کو کہہ دی، چھوٹے سے چھوٹے فرد نے کہہ دی، اس کے آخری درجے کے ماتحت نے کہہ دی، اس وقت اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ صحیح بات کا اعتراف کرنا اپنے آپ کو چھوٹا کرنا نہیں ہے، اپنی غلطی کو مان لینا اپنے آپ کو چھوٹا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے آدمی کی بڑائی کا دوسروں پر زیادہ نقش قائم ہوتا ہے۔ اچھا ڈسپلن، اچھا نظم اس سے قائم نہیں ہوتا کہ آپ متکبرانہ رویے اختیار کریں۔ وہ اصل میں انصاف کے ساتھ زندگی بسر کرنے، دوسروں کے ساتھ انصاف کرنے، ہر حال میں انصاف پر قائم رہنے سے قائم ہوتا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ حق کو نہ ماننا یہ تکبر کی خاص علامت ہے، تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کوئی بھی، فرعون بھی جب سرکشی میں مبتلا ہوا، شیطان ابلیس بھی جب سرکشی میں مبتلا ہوا، تو وہ ایک تکبر کی شکل تھی؟ اسی لیے قرآن مجید میں اسے تکبر سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید یہی کہتا ہے کہ ابا واستکبر، ابلیس نے جب آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے جب انکار کیا تو حقیقت میں استکبار کیا۔ صحیح۔ اور یہ استکبار ایسی چیز ہے، تکبر ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے لیکن کوئی مستکبر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ لا یدخلون حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، ظاہر ہے کہ یہ ایک طرح سے تعلیق بالمحال کا ایک اسلوب ہے، تو یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مستکبر جنت میں داخل ہو جائے۔
اور یہی بات سیدنا مسیح علیہ السلام نے انجیل میں کہی ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ متکبر کی جگہ دولت مند کا لفظ آ گیا ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ دولت مندی بالعموم تکبر کا ذریعہ بن جاتی ہے. دیکھیے یہی چیزیں ہیں نا, دولت ہوگی, اقتدار ہوگا, حسن ہوگا, علم ہوگا, بالکل ایسا انہی کی بنیاد پر لوگ دوسروں کے مقابلے میں اپنی بڑائی کے احساس میں مبتلا ہوتے ہیں, اور بعض اوقات یہ احساس ایسی صورت اختیار کر لیتا ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اس دنیا میں جو نعمتیں بھی آپ کو حاصل ہوئی ہیں وہ بہرحال اللہ کے دینے سے حاصل ہوئی ہیں, آپ کے استحقاق کے نتیجے میں نہیں ملی. یعنی ایسا نہیں کہ آپ نے کوئی کارنامہ انجام دیا تھا, آپ نے کوئی غیر معمولی کام کیا تھا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت دے دی. کیونکہ اللہ کی عنایت ہے تو پھر ہمارے تکبر کا سوال ہی پھر کوئی وجہ نہیں ہے اس کی. اسی وجہ سے کبریائی اللہ کی شان ہے. یہ حدیث میں آتا ہے نا کہ الکبریا اور ردائی, اللہ تعالیٰ کی یہ چادر ہے, اس کو وہی پہن سکتا ہے, یہ اسی کی رضا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو میری یا آپ کی دین ہو, لیکن ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے. تو جب خدا کا دیا ہوا ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو حقیر سمجھیں, بڑائی کے احساس کے ساتھ حاصل کریں اور پھر دوسروں کے اوپر اپنی برتری قائم کرنے, دون کی لینے یا اپنی بڑائی کی دھونس جمانے کی کوشش کریں. پھر اس کا کام یہی ہے کہ وہ عاجزی کے ساتھ دنیا کے سارے معاملات کو انجام دیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, مختصر سا وقفہ لیں گے. ویلکم بیک ناظرین, حقوق العباد گامدی کے ساتھ میں آج ہم غرور و تکبر ڈسکس کر رہے ہیں اور جاوید احمد گامدی ہمارے ساتھ ہیں. گامدی صاحب, فلسفہ خودی جو ہے اقبال کا, کیا یہ بھی تکبر کی ایک شکل ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اقبال نے اصل میں خودی کی اصطلاح وضع کی ہے. جس معنی میں خودی کا لفظ پہلے استعمال ہوتا تھا اس سے اس کو اٹھایا ہے اور اٹھا کر ایک نئے معنی دیے ہیں. دنیا میں جو بڑے شاعر ہیں, بڑے فلسفی ہیں, بڑے حکماء ہیں, وہ ایسا کرتے ہیں. تو جب کوئی شخص کسی لفظ کو اٹھا کر اس کو ایک نئے معنی دے دیتا ہے تو پھر اسی معنی میں اس کو لینا چاہیے. خودی اقبال کے خود شناسی کے معنی میں ہے, یعنی انسان اپنی شخصیت کا شعور حاصل کرے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا منصب دیا ہے, کیا مرتبہ دیا ہے, اس منصب اور مرتبے کی ذمہ داریوں کو وہ کیسے ادا کر سکتا ہے, اس کے کیا تقاضے ہیں, اس کو سمجھے. چنانچہ اسرار و رموز جو ان کی کتابیں ہیں اس میں انہوں نے وہی باتیں بیان کی ہیں جو باتیں قرآن مجید بھی بیان کرتا ہے. بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ آدمی کے اندر جب ضبط نفس پیدا ہوتا ہے, جب وہ اپنی خودی کا صحیح شعور حاصل کرتا ہے, جب وہ اپنی تربیت کر لیتا ہے, جب وہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لیتا ہے جو صفات ایک بندہ مومن کی صفات ہیں, تو اس کے نتیجے میں حقیقت میں اس کی خودی محکم ہوتی ہے. صحیح. انسان اپنے آپ کو پہچانے. اب اس میں کچھ فلسفیانہ تنقیدات بھی کی جا سکتی ہیں. ظاہر ہے کہ ایک فلسفی اور ایک حکیم کی حیثیت سے انہوں نے ایک تصور پیش کیا ہے, مجھے یا آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن وہ تکبر کے معنی میں نہیں ہے. صحیح. یہ بتائیے کہ ایک تو تکبر سے بھرا ہوا آدمی ہے, ایک متکبر آدمی ہے, اس کے ساتھ کیا نرمی کا رویہ رکھنا چاہیے کہ اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے؟ کس طرح کا رویہ رکھا جائے اس کے ساتھ؟ اس کا تعلق حالات سے ہے. یعنی کوئی شخص اگر فرض کر لیجئے کہ تکبر میں مبتلا ہے, اس کا آپ کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے, وہ دوسروں کے ساتھ تحقیر سے پیش آتا ہے, وہ آپ کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کی کسی ذمہ داری کے منصب پر فائز بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا کوئی سیاسی یا کوئی فکری رہنما بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا کوئی استاد بھی ہو سکتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ چونکہ انسان کی یہ مختلف حیثیتیں ہیں تو ان مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے معاملہ کرنا پڑے گا. یعنی کہیں ہم سلیقے کے ساتھ توجہ دلائیں گے, کہیں ہو سکتا ہے کہ براہ راست بات کرنی پڑ جائے. یہ بھی ممکن ہے کہ بعض ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ دوسرے کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی موقع پر ایسی تنبیہ کی جائے کہ جس سے اس شخص کو یہ احساس ہو کہ یہ رویہ اسے اختیار نہیں کرنا چاہیے. تو اس کا تعلق حالات سے, اس میں آپ کو ایک طریقہ نہیں اختیار کر سکتے. فطرتاً بھی کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے, دیکھنے میں آیا کئی دفعہ کئی والدین ایسے ہوتے ہیں, کئی اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جو فطرتاً ہی بہت سختی اور تکبر سے کام لینے والے ہوتے ہیں. اس میں سختی کا وہ ایلیمنٹ میں نہیں کہہ رہی جو آپ نے کہا تھا کہ نظم قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے, فطرتاً بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. فطرت میں سختی اور صلابت ہو سکتی ہے, یعنی یہ تو اصل میں اعلیٰ صفات میں سے ایک صفت ہے. ٹھیک. جس طرح نرمی کے اپنے کچھ محاسن ہیں, اسی طرح سختی اور صلابت کے اپنے کچھ محاسن ہیں. یہ ہو سکتی ہے, لیکن سختی اور صلابت کو آپ تکبر میں بدل دیں اور نرمی اور نزاکت کو آپ بزدلی میں تبدیل کر دیں, یہ اصل میں ہم کرتے ہیں. اس وجہ سے اس کو فطرت سے منسوب نہیں کرنا چاہیے. فطرت میں جو کچھ دیا گیا تھا وہ ایک بڑا اعلیٰ خیر تھا. ہم نے اس اعلیٰ خیر کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کی تربیت اس طریقے سے کی کہ اس کو حدود سے متجاوز کر دیا. اب یہ جو کام ہم نے کیا ہے یہ اصل میں اخلاقی تربیت کا نقص ہے. اس وجہ سے اس کو ہم فطرت سے نسبت نہیں دے سکتے. اس میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں انسانوں سے. دیکھیے کچھ چیزیں ہماری فطرت کے اندر ودیت کی گئی ہیں,
اور اس لحاظ سے انسانوں میں بہت فرق بھی ہے. بالکل. مثال کے طور پر ایک آدمی میں بہت نرمی ہوگی, ایک آدمی بہت غصہ ہوگا, ایک آدمی نفرت کے دائیات بہت ہوں گے, ایک آدمی محبت کے دائیات بہت ہوں گے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ خیر ہیں, ان میں سے کوئی چیز بھی شر نہیں ہے. اصل میں ان کو ان کے حدود میں لانا, ان کی تربیت کرنا, ان کو اس مقام تک پہنچانا جس سے یہ سوسائٹی کے لیے, معاشرے کے لیے خیر بن جائے, یہ تعلیم و تربیت کا معاملہ ہے. اور تعلیم و تربیت میں اگر میں نے خود اپنے ہاں خامی رکھی ہے, میرے والدین نے میری تعلیم و تربیت میں اس طرح کے کوئی نقائص پیدا کر دیے ہیں, میرے معاشرے نے پیدا کر دیے ہیں, اور میں ان کو نہیں سنبھال سکا, تو اس کے نتیجے میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. انسان کی فطرت در حقیقت ایک صالح فطرت ہے اپنی ذات میں, البتہ اس میں اوصاف و صفات ایسے دیے گئے ہیں کہ وہ چاہے تو اپنی نرمی کو حدود سے متجاوز کر لے, چاہے تو اپنی سختی کو حدود سے متجاوز کر لے. اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ نے اپنی فکری تربیت کیسی کی ہے, عملی تربیت کیسی کی. صحیح. ناظرین, مختصر سا وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا, اور اس کے بعد ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جب قومی سطح پر تکبر آ جاتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. حقوق العباد گامدی کے ساتھ میں آج ہم غرور و تکبر ڈسکس کر رہے ہیں. گامدی صاحب, دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہی بات ہے جو ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں کہ جب ایک فرد کی حیثیت تک کوئی برائی ہوتی ہے تو چلیں اس کا تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کی ذات تک محدود ہوتی ہے. جب قومی سطح پر ایک مسئلہ چلا جاتا ہے تو اس کے بڑے دور رس نتائج ہوتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے ماضی کو یاد کر کر کے, اپنے تابناک ماضی کو یاد کر کر کے اپنے آپ کو, امت مسلمہ کی میں بات کر رہی ہوں, اس طرح کے فخر اور تکبر میں مبتلا کر لیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہماری گروتھ رک گئی ہے, ہم آگے بڑھنے سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں, بلکہ ہم میں کچھ وہ صفات پیدا ہو گئی ہیں جو بنی اسرائیل میں تھیں؟ اس میں کوئی شک نہیں. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں پچھلی 2 صدیوں میں جب سے ہم زوال آشنا ہوئے ہیں اور زوال کی انتہا پہنچے ہیں, ایسے مفکرین, ایسے شاعر پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ہماری عظمت رفتہ کی داستانیں ہم کو بہت سنائی ہیں, لیکن اس طرف توجہ کم دلائی ہے کہ ہم نے وہ کیا غلطیاں کی ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے. صحیح. قوموں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر تنقیدی رویہ پیدا ہو, وہ اپنا جائزہ لیں. یہ ہوتا بہت کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان انفرادی سطح پر بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ غلطی کے اعتراف سے بچا رہے, اور قومی سطح پر بھی یہی چیز ہوتی ہے. صحیح. اس کی دیکھیے کتنی اچھی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کا اپنی قوم کی حیثیت سے انتخاب کیا. یہ کوئی معمولی درجے کی چیز نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ انبیاء کا انتخاب کرتے ہیں, اس طرح ایک پوری قوم کا انتخاب کیا گیا. وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہے. ان کا انتخاب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں دیں. ان ذمہ داریوں میں انہوں نے کوتاہی برتی. اس کے بعد ان کے اوپر پے در پے عذاب کے تازیانے برسائے گئے. ان پر بابل کے حکمران حملہ آور ہوئے, ان کی مسجد کو تباہ و برباد کر دیا, ان کے شہروں کو کھنڈر بنا دیا, ان کو اسیر اور غلام بنا کے لے گئے. یہ سب واقعات ہوئے. ان سب واقعات پر قرآن مجید تبصرہ کرتا ہے, ان پر بائبل بھی تبصرہ کرتی ہے. دونوں میں آپ پڑھ لیجئے, دونوں میں ایک لفظ بھی حملہ کرنے والوں کے خلاف نہیں کہا گیا. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ سازش ہو گئی, یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی مذمت میں ایک بیان جاری کیا جائے, بلکہ سارا رخ اس جانب ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ بتایا جائے کہ انہوں نے کیا غلطیاں کی. قرآن مجید میں بھی آپ سورہ بقرہ ہی کو پڑھ لیجئے, بنی اسرائیل کی پوری داستان یہی ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ چیزیں دیں اور تم نے یہ رویہ اس کے جواب میں اختیار کیا. حد یہ ہے کہ جس مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں جو تباہی آئی اور جس طرح دوسری قومیں ان پر حملہ آور ہوئی اس کا ذکر کیا ہے, اور کس چیز کا ذکر کیا آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے. جو حرم کی حیثیت ہمارے لیے ہے, ان کے لیے بیت المقدس کی وہی حیثیت ہے. تو بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. اس کا بھی قرآن نے ذکر کیا ہے. اس حد تک زوال آیا, اس حد تک زوال آیا, اور قرآن مجید نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے. اور اس کا ذکر کرتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہے کہ جب تم نے یہ غلط رویہ اختیار کیا تو میں نے کیا کیا, میں نے اپنے اولی باسن شدید یعنی اپنے سخت قوت والے بندے تم پر مسلط کر دی. صحیح. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو اعلیٰ بنا کر سزا دی اپنی منتخب قوم کو. تو بالکل اسی طرح کی صورتحال سے اس وقت مسلمان دوچار ہیں. ان کو بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے فکری طور پر کیا غلطیاں کی ہیں, انہوں نے علمی طور پر کیا غلطیاں کی ہیں, انہوں نے عملی لحاظ سے کیا غلطیاں کی ہیں. اس میں جب تک ہم حقیقت پسندانہ تجزیہ نہیں کریں گے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی قوم کو زوال سے نکال سکیں. چنانچہ یہاں بھی اگر آپ یہ دیکھیں
تو ہر آدمی، خواہ وہ لیڈر ہے خواہ وہ دانشور ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ 2 حرف فلاں کے خلاف مذمت کے کہے جائیں، 2 حرف فلاں کے خلاف مذمت کے کہے جائیں، اپنی قوم کو کچھ کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور قوم سننے کو بھی تیار نہیں. قوم سننے کو تب تیار ہوگی نا جب رہنما جرأت کریں گے، ہمت کریں گے، بتائیں گے کہ ہمارے اندر کیا خامی ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ 2-4 دن کے اندر ہمیں آپ ووٹ دے دیجئے، اس کے بعد خلافت راشدہ دوبارہ قائم ہو جائے گی. کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ قوم کی اخلاقی حالت کیا ہے. یعنی آپ پوری قوم کو دیکھیں، ہر آدمی دھوکہ دینے کے لیے تیار، ہر آدمی فریب دہی کے لیے تیار، ہر آدمی جھوٹ بولنے کے لیے تیار. آپ ایک مسلمان کی بنائی ہوئی دوا تک پہ اعتماد نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو درست صورت میں مل جائے گی. یہ جب اخلاقی حالت ہو آپ کی، تو اس میں مجھے یہ بتائیے کہ خلافت راشدہ کہاں سے قائم ہو جائے گی؟ جو صفات ہم بات کر رہے تھے بنی اسرائیل میں بھی پیدا ہو گئی تھیں، ہم میں بھی پیدا ہو گئی، اس میں ایک ایلیمنٹ تو بڑا نمایاں ہے کہ ہم حقیقت پسند نہیں ہیں. تو کیا جس طرح سے کچھ علامتیں کچھ قوموں میں نمودار ہو جاتی ہیں اللہ کی آزمائش یا عذاب کے طور پہ، ہم اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے؟ اس پہ کوئی شک ہی نہیں ہے. آپ خود سوچئے کہ ایک قوم جس کو دنیا کے اندر ایک بڑے منصب پر فائز کیا گیا، جو منصب بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا وہی بنی اسماعیل کو دیا گیا. بنی اسماعیل ہی وہ قوم ہے کہ جس نے عربوں کی حیثیت سے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. وہ حکومت کئی 100 برس تک قائم رہی ہے. اگر وہ حکومت چھن گئی ہے اور اس کے بعد ہر جگہ آپ ذلت میں مبتلا ہوئے ہیں، تو اس کے کچھ وجوہ ہوں گے نا، اس کے لازماً کچھ اسباب ہوں گے. ان اسباب کا تجزیہ کرنا چاہیے. اس کا کوئی تجزیہ نہ کرنے کے لیے تیار ہے، کیا جائے تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی لوگوں کا عمومی رجحان یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں اور فلاں کو ہدف بنا کر اس کی مذمت میں جب تک آپ ایک تقریر نہ کریں، اس وقت تک آپ اصل میں کسی دوسرے کے اعلی کار ہیں. صحیح. میں اکثر لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں، اس لیے کہ میں تو یہی کام کرتا رہا ہوں. اکثر توجہ دلاتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی داستان عبرت جب سنائی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ یعنی ایک مذمت کا بیان بابل کے حکمرانوں کے بارے میں بھی جاری کر دینا چاہیے. حملہ آور تو ہوئے تھے، ظلم انہوں نے ڈھایا تھا، انہوں نے مسجد کو برباد کیا، انہوں نے بیت المقدس کی اینٹ بجائی، انہوں نے سارے بنی اسرائیل کو گرفتار کیا، ان کو اسیر بنا کے لے گئے. یعنی ایک لمبا عرصہ ہے جو بنی اسرائیل میں غلامی نے گزارا ہے، اس میں ان کے پیغمبر وہاں مبعوث ہوئے. ایسی نوبت آ گئی ہے کہ ان کے نماز پڑھنے پر بھی پابندی لگا دی گئی. یعنی وہ ایک درد انگیز واقعہ ہے کہ جس میں دانیال نبی پہلی مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. تو یہ صورتحال ان کے لیے پیدا ہو گئی. اس کے باوجود یہ کیسی عجیب بات ہے کہ آپ بائبل کو پڑھیں یا آپ قرآن کو پڑھیں، دونوں میں اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر بھی بابل کے حکمرانوں پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے تمہارے اپنے کرتوتوں اور تمہارے اعمال کے نتیجے میں ہوا ہے، ان کو درست کرو تو میں تمہارے ساتھ ہوں. اور دیکھیں اسے ایک چھوٹے سے جملے میں ادا کر دیا، ان اتم ادنا، تم لوٹو گے تو میں بھی لوٹ آؤں گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جب کسی قوم پر زوال آتا ہے، جب اسے ذلت کے سپرد کر دیا جاتا ہے، جب وہ دنیا کی محکوم ہو جاتی ہے، جب اس کی اقتصادی حالت برباد ہو جاتی ہے، جب وہ علم میں پیچھے رہ جاتی ہے، جب دوسری قومیں اس کو رگیدنے تک لے آتی ہیں، جب اس پر حملہ ہوتا ہے اور اس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، تو یہ اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. اور ایک ایسی قوم کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے ایک مشن کے لیے منتخب کیا ہو؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اس قوم نے وہ مشن بھی بھلا دیا، اس نے جو قانون ہے قدرت کا اس کی بھی خلاف ورزی کی. اور قانون قدرت کی جب آپ خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ نا کہ اللہ آج ناراض ہوئے ہیں اور انہوں نے کوئی فیصلہ کیا اور فیصلے کے نتیجے میں کچھ ہو رہا ہے. ایک دوسری چیز یہ کہ انہوں نے کچھ قوانین بنا رکھے ہیں. ان قوانین کی جب آپ خلاف ورزی کرتے ہیں تو جس طریقے سے آگ جلاتی ہے، بالکل اسی طرح ان قوانین کے بھی نتائج نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. اور وہ نتائج آپ کی عام قومی دنیا میں اگر ہم کسی قانون کو توڑتے ہیں تو اس کی سزا مقرر ہے، تو یہ تو پھر قدرت کا قانون ہے. بہت شکریہ گامدی صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا. رمضان المبارک میں حقوق العباد گامدی کے ساتھ میں مختلف موضوعات کا سلسلہ جاری رہے گا. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.